السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 14واں پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ حجر مکمل بیان کی گئی ہے اور سورہ نحل بھی مکمل بیان کی گئی ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات کفار کی آرزو، وہ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یہ کفار کی آرزو ہوگی۔ اور دوسری بات قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ تیسری بات انسان کی تخلیق کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا۔ شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اور 3 قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ اصحاب حجر کا ہے۔ ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنے کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنے کا چٹان سے نکل آنا یہ خود معجزہ تھا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا یہ بھی معجزہ تھا، اس کی جسامت کا غیر معمولی ہونا یہ بھی معجزہ تھا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا یہ بھی معجزہ تھا۔ لیکن بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کرتے انہوں نے اس اونٹنے کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ دوسرا سورہ نحل ہے، یہ بھی مکمل ہے اور اس سورت میں بھی 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ پر پیش آنے والے مصائب پر، تکالیف پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔
اس کے بعد شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام کتنا عجیب ہوتا ہے دوست۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور اس میں ایک جامع آیت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات، معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں برائی سے منع کردہ واضح کاموں سے اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اس طرح یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔